مجھے 3-3.5 لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے اور مجھ سے فیصلہ کروایا جاتا ہے $1 بلین ڈیل کا، $2 بلین ڈیل کا، اور کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے میں گزارا کرو۔ ہمارا نظام جو ہے وہ انسینٹیوائز کرتا ہے کرپشن کو۔ ہمارے جیسے لوگ بھی تھے جن کا تنخواہ پہ گزارا تھا، اور شاید 70-80% لوگ ایسے تھے جن کو تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سپلائی آف کنسسٹنٹ چیپ انرجی، اگر یہ انشور نہیں ہوگا، انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں کیسے ہوگی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، ہاؤسنگ سکیمز بنیں گی، اور جس نے گھی بنانا ہوگا وہ بھی گھر بنائے گا، جس نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ ترک کر کے جو ہے نا، ایک ہاریزنٹل ایکسپینشن آف ریزیڈینشل سروسز کے علاوہ اس ملک میں آپ کو کہیں پہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اب جو کنسسٹنٹ اور سیکیور سپلائی آف چیپ انرجی ہے وہ ڈومیسٹیکلی وی آر ناٹ ڈسٹورڈ ود دیٹ۔ ہمارے پاس نیچرل گیس اس مقدار میں نہیں ہے، جو تھوڑی بہت سوئی کے مقام پہ یا سندھ میں بھی تھی یا کوہاٹ کے مقام پہ ڈسکور ہوئی تھی، وہ پوٹینشیل نہیں رکھتی کہ وہ ہیوی انڈسٹریلائزیشن کے ایک فیز میں جا کے اور آپ کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آپ کا نہیں ہوا تو نالج اکانومی کی طرف بھی آپ نسبتاً نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اسٹارٹ اپس آپ کے نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، یقیناً ہوں گے تو صحیح۔ گڈس اینڈ سروسز، ان دونوں محاذوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی ڈیفیشنٹ رسپانس میکینزم ہے۔ اس میں ریاست کے اسٹرکچرل چیلنجز بھی ہیں، اور جو بزنس ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی شاید کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بزنس ایٹیٹیوڈ بہت عرصے سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ کل کی بات تو ہے نہیں۔ جوڑیا بازار اور چندری گڑھ روڈ سے جب قیام پاکستان کے دورانیے سے کاروبار کا جو مزاج بنا ہے وہ ابھی تک ٹرانسفارم کارپوریٹ کلچر میں ہوتے ہوتے ہوگا، اتنی جلدی شاید ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا احساس ہے۔ جو چیدہ چیزیں ہیں اس کے لیے میں نے آج اپنی ٹیم کو بھی ریکویسٹ کی کہ آئیں۔ ایک چیز میں آپ کو دل سے کہنا چاہتا ہوں، I want to reassure you، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقین کی کیفیت میں آئیں، اور جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ کبھی دلیل سے یقین نہیں آتا۔ یقین ایک روحانی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ we will transform، we will bring optimism، we will bring positive change۔ How؟ I assure you we will do it together۔ ہم اکٹھے مل کے کریں گے، اور اکٹھے مل کے کرنے میں ہم سب سے پہلا قدم جو ہے نا، let's start listening to each other۔ ہمیں ایک دوسرے کو سننے کی جو شروعات ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو سنیں گے، آپ ریاست کو سنیں، آپ حکومت کو سنیں، اور جہاں جہاں اس نیت کے ساتھ کہ اوور آل اس جو اکنامک پروگریس کی جو جرنی ہے یہ ہم نے ساتھ ملا کے کرنی ہے، اور یہ اکیلے میرے یا میرے خاندان کے بینیفٹ کے لیے اگر میں سوچوں گا، انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ شیئر ہولڈنگ ہے، اس کو شیئر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خاندان میں شیئر کر لیں، گھر میں شیئر کر لیں، محلے میں شیئر کر لیں، صوبے میں شیئر کر لیں، ملک میں شیئر کر لیں، بر اعظم میں شیئر کر لیں۔ بل گیٹس پولیو ایریڈیکیشن کے لیے شیئرنگ کر رہے ہیں۔ کمانا ہدف نہیں ہے، کمانا اس سے زیادہ کون آپ لوگوں میں سے کما سکتا ہے؟ سر رچرڈ برانسن کے ہم لوگ شاید خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جتنے اس مقام تک لوگ پہنچے ہیں وہ گریٹنس، عظمت ان کی اس وقت آئی ہے جب انہوں نے
شیئر کرنا سیکھے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت، بہت ساری خصوصیات تھیں، ابراہمک فیتھ کی یہ پوری ٹریڈیشن ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ لوگوں کو ساتھ ہی وڈ شیئر فوڈ۔ اور آپ سوچیں کہ اس کانٹیکس میں، اس دورانیے میں، تاریخ کے اس دور میں جو فوڈ آئٹم ہوگا وہ کتنا ویلیوبل ہوگا۔ چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو ایک ایسی بچی سے ملانے جا رہی ہوں جس سے میں نے اتنی دیر بات